السلام علیکم جماعت اختم. ہم آپ کی اردو کی کتاب سورۃ مکھی جس کی مصنفہ فوزیہ احسان فاروقی ہیں اس کا سبق پڑھیں گے، جو کہ ایک نظم ہے انسان اور سائنس. یہ ہم پڑھیں گے، آپ اس کو سنیں، سمجھیں اور اچھے طریقے سے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. انسان کی عظمت کے گواہ چاند ستارے، انسان کے کمالات پہ حیران ہیں سارے. قبضے میں ہیں انسان کے یہ سارے جمادات، ظاہر ہوئیں انسان سے دنیا میں کرامات. انسان اڑاتا رہا طیارے فضا میں، راکٹ بھی چلاتا ہے وہی دور خلا میں. ڈالی ہے کمند چاند پہ انسان زمیں سے، دام اس نے فلک پر بھی ہیں پھیلائے زمیں سے. ان اشعار میں شاعر انسان کی جو علم کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے جو ترقی ہوئی ہے اس کے بارے میں سارا کچھ بتا رہا ہے کہ انسان نے اپنے علم اور سائنس کی وجہ سے بہت سی ترقی کی ہے. اس نے فضا میں طیارے اڑائے ہیں، خلا میں راکٹ چھوڑے ہیں، اور پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں سب پہ انسان کا قبضہ ہو گیا ہے. اس نے چاند پر بھی جا کے قدم رکھ دیا ہے، اور فلک جس کا مطلب آسمان ہوتا ہے کہ زمین سے آسمان کی بلندیوں تک وہ جا پہنچا ہے. ان الفاظ کی معنی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. تخلیق ہے انسان کی یہ ارض و سماوات، انسان کے قبضے میں دیے برق و بخارات. یہ ریڈیو، ٹی وی، یہ گرائنڈر، یہ کرینے، کمپیوٹر، ریڈار اور بجلی کی ٹرینیں. یہ کار، یہ پنکھے، یہ سلگتے ہوئے فانوس، ہر ایک بشر جن سے ہے اس دور میں مانوس. یہ بلب، گھڑی، فلم، یہ آرام کے سامان، ان سب کا موجد ہے فقط حضرت انسان. اب دیکھیں اتنی بہت سی چیزیں جو کہ سائنسی علوم کی وجہ سے ایجاد ہوئی ہیں اور انسان نے ایجاد کی ہیں، ان سب کا ذکر یہاں پہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بشر، جس کا مطلب انسان ہوتا ہے، کہ انسان ان چیزوں کے استعمال کا عادی ہو گیا ہے، اور ان سب کا موجب صرف اور صرف انسان ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ زمین و آسمان تخلیق کیے تھے، بنائے تھے، اور اس کے قبضے میں یہ ساری چیزیں دیں، اسے علم دیا تاکہ وہ ان پر عبور حاصل کرے. انسان کی عظمت کی سناتی ہے کہانی، سن لیجیے ہر وقت مشینوں کی زبانی. انسان نے کیا ایک طرف درد کا درماں، پیدا بھی اسی نے کیے تخریب کے سامان. یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ انسان نے اپنے علم کی وجہ سے، سائنسی علوم کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ایجاد کی ہیں، ان سے ایک طرف تو ان اپنی تکالیف اور مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہی چیزوں کا اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ تخریب یعنی برے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہیں، اور ان کے بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصانات بھی ہیں. آگے ہے کہ جاپان پہ انسان نے گرائے ہیں ایٹم بم، 2 شہر تباہ کر دیے جذبات میں ایک دم. ایجاد کیا حرب کا سامان چمن میں، مٹ جائے گی مخلوق ہر ایک چشم زدن میں. ایک رخ سے فرشتہ ہے اگر حضرت انسان، رخ دوسرا دیکھیں تو نظر آتا ہے شیطان. اس کے شاعر عبدالقادر ہیں. اس آخری بند میں وہ بتا رہے ہیں کہ انسان نے سائنسی ترقی کی وجہ سے جو چیزیں ایجاد کی ہیں ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ اتنے نقصانات ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک ہی لمحے میں ساری مخلوق یعنی انسان، چرند پرند، وہ ساری زمین سب تباہ و برباد ہو گئی تھی. اور یہ سب جنگی سامان ہیں، حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے. جنگی سامان میں ایٹم بم آج کل شامل ہو گئے ہیں جو کہ انسان کی تباہی و بربادی کا موجب بنتے ہیں. یہیں پہ وہ شاعر کہتا ہے کہ اگر ایک رخ سے دیکھیں تو انسان اتنا اچھا ہے، اس کے اندر اتنی اچھی صفات ہیں کہ وہ فرشتوں سے بھی بہتر بڑھ کر بن جاتا ہے. لیکن اگر اس کے دوسرا رخ دیکھیں، جب وہ تباہی اور بربادی اور برے طریقے سے دوسروں سے پیش آئے تو وہ شیطان کو بھی مات دے دیتا ہے، وہ شیطان نظر آنے لگتا ہے. تو انسان کا علم اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو وہ علم حاصل کرتا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے تو وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اگر وہ اس کو دوسرے طریقے پہ لے جائے، تخریب کے سامان پہ لے جائے تو وہی انسان شیطان کا روپ دھار لیتا ہے اور انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے. اس میں یہ ہماری آج کی نظم تھی. اس نظم میں جن الفاظ کے نیچے میں نے نیلی
نیلے پین سے لائن لگائی ہے، اس کو آپ نے ان کی املا کرنی ہے اور ان میں سے 5 الفاظ کے جملے بھی آپ نے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔